آپ کو معلوم ہے وہ رات آ رہی ہے شب برات، بولو آ رہی ہے شب برات۔ ہمارے حساب سے انگلش کے حساب سے مارچ کی جو 7 تاریخ ہوگی اور جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی۔ میرے پیاروں کیا پیاری رات ہوگی، بولو آمین، بولو آمین۔ کیا پیاری رات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج اسے میں بخش دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا۔ یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، پھیلانا، بولو پھیلانا۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، تھوڑی آواز اور اوپر کرے، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، شعبان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے پیران پیر کے پاس آئے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پوچھا، حضرت یہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب ہے کہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، تو شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب کیا؟ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شعبان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی، لیکن تم شعبان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا، کل آنا۔ کیا فرمایا؟ کل آنا۔ تو سارا مجمع حیران، کیونکہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، سارا مجمع حیران کہ ایک شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ بھائی شعبان کے معنی پھیلانا، ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ رحمت پھیلائے گا۔ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا؟ میرے پیاروں ان کے جو خاص شاگرد ہیں انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبدالقادر جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے، یہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں نے ہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو شعبان میں 5 حروف ہے، پورا مجمع سن لو، شعبان میں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، شعبان میں 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلے شین، بولو شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ تو سب نے کہا حضرت برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہے۔ وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے، ورنہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے۔ کہا ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شعبان 5 احرف، اس میں 5 حروف ہے، شین بھی ہے، عین بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شین کا مطلب ہے ھذا شہر شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے، بولو ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سین سے شرافت ہو گئی، عین سے اولا بلندی ہو گئی، اور با سے بر یعنی نیکی ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اس کے بعد ہے الف، بولو کیا ہے؟ الف، اور الف سے اشارہ ہے الفت، الفت یعنی یہ مہینہ الفت والا۔ تو سب نے ایسا ہی کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ مت کہو، ایک ہے الفت ایک ہے محبت۔
بھائی محبت کیا ہے؟ آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں، یہ محبت ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دے میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ محبت ہے۔ آپ میرا کوئی اچھا کام کر دے میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں، یہ محبت ہے۔ فرمایا الف کے معنی الفت، محبت نہیں، الفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اسے تعلق کو جوڑ دینا، جو تمہیں ستائے اسے معاف کر دینا، جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا، جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرہم دے دینا، اس کا نام ہے الفت۔ اور پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ شرافت والا مہینہ ہے، اور عین سے علا یعنی بلندی والا مہینہ ہے، اور با سے بر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے، اگر کسی نے یہ 4 حروف کی قدر کر لی، شین عین با الف کی قدر کر لی، نون کے معنی نور خداوندی، اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے یہ حروف پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ شین شرافت والا مہینہ، عین علا بلندی والا مہینہ، اور با بر نیکی والا مہینہ، الف الفت والا مہینہ، اور نون نور خداوندی والا مہینہ۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے سن لو، شعبان شہری، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، محمد کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے، ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے، اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے۔ ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم، بولو میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم۔ ہزار ہاں نعمت تھا کہ من میاں نے دو کریم، یعنی شاعر کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے، رمضان کا مہینہ، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، شعبان کا مہینہ، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے، دو کریموں کے بیچ میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے پیارو یہ شعبان رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شعبان کے بارے میں جو باتیں کرنی تھی وہ میں نے آپ کو کہی، باقی بڑی رات آئے گی، شب برات اعلان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت عطا فرمائے۔ خیر میں اب اپنی بات کو یہاں شروع کروں، سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے ہمیں بات کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مجمع بھگوان پور کا پہلے بھی آنا ہوا تھا 2018 یا 17 میں، تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اللہ کا ذکر کرے گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں بولے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور صحیح میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ پہناتا کون؟ عزت کون دیتا؟ میرے پیاروں اسی کو یاد کرنا چاہیے۔ بہت بڑا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے، بہت مہربان اللہ ہے۔ میرے پیاروں ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ تو معلوم کریں ہم ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ چلو میرے پیاروں آپ سنتے جاؤ گے، انگلیوں پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ کہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع آواز آنا چاہیے، میرا امتی زمین پر، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ 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 کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بیٹا کیا نام تمہارا؟ حفظ الرحمان۔
میرے کو اس سے بہت امید ہے بھائی، کیونکہ ہمارے فردوس کوثر پڑھ رہے تھے بیٹے، یہ پیسوں کی بارش برسا رہا تھا، اور فردوس کوثر پڑھے ہوں گے 1 گھنٹہ سب ملا کر مل جل کر، اور میں بولوں گا 2 گھنٹہ. ہنس کے بعد مت ٹال دو، سمجھے تو بولو سمجھا. ہاں سمجھ گئے، بہت اچھا ہمارا بیٹا حفظ الرحمان. تو پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ہم اللہ کا ذکر کریں، میں کرواؤں گا ذکر، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ. آگے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا. اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 2. آگے چلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اللہ فرماتے میرا بندہ، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے زمین پر، اور بلند آواز سے بولے زمین پر. ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے ذکر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک آخری فائدہ سنو گے؟ بولو سنو گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جتنے علماء اور حافظین یہاں بیٹھے ہیں، یا جتنی میری ماں بہنیں جو قرآن پاک کی حافظہ ہوگی وہ سنتی ہوگی، وہ دل دل میں کہے، آپ لوگ بلند آواز سے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ آمین کہتے جانا اور سبحان اللہ کہتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بھگوان پور والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے سارا مجمع، اللہ فرماتے ہیں آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پر تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، بولو تو. اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، تو میرا نام لیتا لیتا تھک جائے گا. اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا لیتا نہیں تھکوں گا. تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. کرنے دھرنے والا کون 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 تیار ہے میرے ساتھ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ ذکر شروع کرواؤں؟ ابھی نہیں، توا گرم ہونے دو بھائی. آج پہلے یقین بناؤ، ایک یقین بنا لو. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرو گے نا، سنو اللہ کی تعریف کرو گے نا، کیا فائدہ ملے گا؟ ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور چہرہ بالکل اترا ہوا. اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. ہمارے نبی نے فرمایا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دعا مانگتا مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دعا مانگتا ہوں، رو رو کے دعا مانگتا ہوں، کبھی رات کو اکیلے میں مانگتا ہوں، کبھی دن میں مانگتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی توحید ہے، بولو اللہ کی توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی وہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد دعا مانگ لے، اللہ تیرے نام ممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اور فرمایا تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی یہ آیت کو پڑھے گا، اس کے بعد مانگے گا، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا. تو وہ آیت کیا ہے؟ جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت،
اللہ کی شان، اللہ کی تعریف. اچھا وہ آیت کہاں پر ہے قرآن کریم میں تاکہ ہم کو بھی یاد ہو تو ہم بھی وہ آیت کو یاد کریں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے. وہ آیت پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر، سورہ آل عمران. بولو سورہ آل، کون سی آیت؟ اگر آیت یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لینا. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک. سب علماء پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، دیکھو آیت یاد نہ ہو تو یہ ترجمہ یاد کر لو. اللہ فرماتے میرا بندہ یہ اعلان کر دے، اے اللہ، اے اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بولو تو ہی امیر بنانے والا، تو ہی غریب بنانے والا، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلیل کرنے والا، تو ہی ساری بلائیاں تیرے قبضے میں ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے. بس اتنا اللہ کی تعریف کر لے پھر مانگ لے. اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، بولو آمین. اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، بولو آمین. اللہ کی تعریف ہو جائے گی، اللہ کا ذکر ہو جائے گا، جو مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا.